الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج عرس شریف کی اس بابرکت
نورانی مجلس میں ہم سب کو حاضر ہونے کا موقع اور شرف نصیب ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے کہ پروردگار نے آج کی اس بابرکت نورانی مجلس میں ہم سب کو حاضر ہونے کا موقع اور شرف نصیب فرمایا۔ آج کی اس بابرکت محفل میں جو عرس شریف کے عنوان سے ذکر اہل بیت کا موضوع لے کر منعقد ہوئی ہے، بھائی ایگو نکو پلیز، اچھا تھا وہ جب سے ویسی سن کارگرد ہے جب تک اس میں روح سلامت ہے۔ جب یہ روح نکل جاتی ہے تو 100 کلو کا جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے اہل بیت کو اسلام کی روح بنا دیا ہے۔ آج جو اسلام زندہ ہے، آپ زندہ ہے، کیوں زندہ ہے؟ کیونکہ آپ میں روح موجود ہے۔ آج اسلام زندہ ہے کیونکہ اس میں اہل بیت نام کی روح موجود ہے۔ آج اسلام کو جو زندگی ملی ہے یہ آپ کی وجہ سے یا میری وجہ سے نہیں ہے۔ آج اسلام کی جو زندگی دنیا دیکھ کر پریشان ہے، یہ اسلام کو زندگی کسی دولت مند کی وجہ سے نہیں ہے، کسی مالدار کی وجہ سے نہیں ہے، کسی مولوی کی وجہ سے نہیں ہے، کسی مفتی کی وجہ سے نہیں ہے، کسی عام انسان کی وجہ سے نہیں ہے، قطب مینار کی وجہ سے نہیں ہے، تاج محل کی وجہ سے نہیں ہے، سعودی عرب کی وجہ سے نہیں ہے، ایران کی وجہ سے نہیں ہے۔ اسلام کو یہ زندگی خدا کی قسم مولا امام حسین کی وجہ سے ہے۔ اسلام کو یہ زندگی مولا حسن کی وجہ سے ہے۔ اسلام کو یہ زندگی سیدہ فاطمۃ الزہرا کی وجہ سے ہے۔ اسلام کو یہ زندگی مولا علی مشکل کشا کی وجہ سے ہے۔ ارے اسلام کو یہ زندگی محمد عربی کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے ان 5 مقدس ہستیوں کو پنجے تنے پاک کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ذرا زور سے بولیے۔ یہ پنجے تنے پاک بولے بھی تو بازو والوں کو ٹینشن ہے۔ اللہ بولے ارے نیا نیا نکالتے بھائی بدعت ہے، بولے ارے بے وقوف بدعت نہیں ہے، تو سمجھا ہی نہیں مسئلے کو، تو نالائق ہے، تو نہیں، انہیں نالائق ہے، جاہل ہے، اس کو مسئلہ ہی نہیں معلوم۔ پنجے تنے پاک بولنا بدعت نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ ہے، آیت تطہیر کا ترجمہ ہے، قرآن کا ترجمہ ہے۔ پنجے تنے پاک بولنا بدعت نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ ان 5 مقدس ہستیوں کو اللہ نے پاک کیا۔ خاندان نبوت اہل بیت مصطفیٰ کو اللہ نے ہر میل و کچیل سے پاک کر دیا، اور اللہ نے ان کو تطہیر کی شان عطا فرما دی۔ اب دیکھو، جن کو پاک کیا گیا، اور پاک آپ نہیں کر رہے، میں نہیں کر رہا ہوں، اللہ کر رہا ہے۔ اور کس سے کر رہا ہے؟ گناہوں سے نہیں۔ گناہ تو بہت بڑی چیز ہے، خطا تو بہت بڑی چیز ہے، اللہ میل و کچیل سے بھی ان کو پاک کر رہا ہے۔ یہ جسم کے میل سے بھی پاک ہے، یہ باطینی میل سے بھی پاک ہے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، ہر قسم کی خطا سے پاک ہے، ہر قسم کی غلطی سے پاک ہے۔ یہ ایسے بنائے گئے ہیں کہ ان سے کوئی خطا ممکن نہیں ہے، ان سے کوئی غلطی ممکن نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ ذرا بولو کیا ہے؟ یہ پاک ہونا قرآن سے ثابت ہے، ان کا پاک ہونا قرآن سے ثابت ہے، یہ پاک ہے۔ اب دوسری چیز سنیے، یہ تن کا مطلب ہے جسم۔ اللہ نے اہل بیت کو پاک کیا، روح پاک کیا، روح تو پاک ہے ہی ہے،
اللہ نے ان کے جسموں کو پاک کیا. یہ تن ہے, یہ پنج کہتے 5 کو, بولتے نہیں پنج وقتہ نماز. پنج کا مطلب ہے 5, تن کا مطلب ہے جسم, اور آگے کیا ہے پاک. پنج تنے پاک. یہ پاک ہونا قرآن سے ثابت, جسم کا پاک ہونا قرآن سے ثابت, اور یہ 5 کا پاک ہونا قرآن سے ثابت. نبی اور آل نبی, نبی اور اہل بیت نبی, یہ 5 ہے. یہ 5 کا پاک ہونا قرآن سے ثابت ہے. یہ پنجے تنے پاک بدعت نہیں ہے نادانو, یہ آیت تطہیر کا ترجمہ ہے, یہ آیت تطہیر کا خلاصہ ہے, یہ آیت تطہیر کا نچوڑ ہے. یہ پنجے تنے پاک ہے. اور اب کان کھول کے سن لو اے میسور والوں, آج کل ہمارے میسور والوں کو میں دیکھ رہا ہوں عاملوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جہاں لیمبو ملا بیٹھ جا رہے ہیں, جہاں ناریل ملا ٹھہر جا رہے ہیں, جہاں گنڈے پلیتے ملے وہاں لیٹ جا رہے ہیں. کیا کرتے کرو حضرت, کہاں سے اتارتے اتارو, سر سے لے کے پیر تک یا پیر سے لے کے سر تک, مسئلہ حل ہوا تو بس ہے ور. یاد رکھو اے میسور والوں, لیمبووں ناریلوں گنڈوں پلیتوں میں اتنی تاثیر نہیں ہے, کیونکہ پڑھنے والے میں تاثیر ہونا ضروری ہے. لیمبو میں تاثیر پیدا ہونے کے لیے پہلے پڑھنے والے میں تاثیر ہونا. پڑھنے والا طہارت سے نہیں ہے تو اب لیمبو میں تاثیر کہاں سے پیدا ہوگی؟ پڑھنے والا نمازی نہیں پڑھ رہا تو ناریل میں تاثیر کہاں سے پیدا ہوگی؟ پڑھنے والے کو قرآن پڑھنا نہیں آ رہا, دے دیا, اس لیے تاثیر پیدا نہیں ہو رہی ہے. لیکن خدا کی قسم اے میسور والو, آج تمہارا بھائی احمد نقشبندی تمہیں ایک ایسی تعویذ دے رہا ہے جسے سنبھال کے رکھنا, اور جس گھر پہ یہ ہو جائے گا خدا کی قسم اللہ کی طرف سے مسئلہ حل ہو جائے گا. کیا ہے سنو, فرمایا جاتا ہے اللہ نے پنجے تنے پاک کے مقدس ناموں کو یہ شان, یہ عزت, یہ مرتبہ, یہ رتبہ, یہ رفعت عطا کی ہے. جس گھر کی دہلیز پر پنجے تنے پاک کے نام لکھ دیے جاتے ہیں اس گھر میں بلائیں داخل نہیں ہوتی ہے. اس گھر میں بلائیں داخل نہیں ہوتی ہے, اس گھر میں مصیبتوں کا نزول نہیں ہوتا, اس گھر پر آفات و بلیات نہیں منڈلاتی ہے. جس گھر کی دہلیز پر اللہ کے مقدس نام کے ساتھ پنجے تنے پاک کے نام ہوتے ہیں. پنجے تنے پاک کے نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, علی رضی اللہ عنہ, فاطمہ رضی اللہ عنہا, حسن حسین رضی اللہ عنہما. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, یہ 5 نام یہ کائنات کا نچوڑ ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, بازو والے پٹھے پورے میرے اوپر ایک ویڈیو بناتے, میرے کچھ فتوے لگاتے ہولے, ابے دیوانے یہ میں نہیں بول رہا ہوں, یہ آمنہ کے لال نے کہا ہے, مدینے والے سلطان نے فرمایا ہے کہ اللہ نے میری پنجے تن کو, میری اہل بیت کو اس شان کا مالک بنایا ہے. میری اہل بیت کے ساتھ اللہ نے ایسا حسن سلوک کیا ہے, ایسا فضل کا معاملہ کیا ہے. اگر یہ حدیث پاک سنو گے تو پنجے تن پاک اہل بیت کی عظمت سمجھ میں آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, میری اہل بیت کی مثال کسفینۃ نوح, حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. جو اس میں بیٹھ گیا وہ نجات پا گیا. جو یہ کشتی نوح میں بیٹھ گیا, کشتی نوح میں بیٹھنا کیا, جو میری اہل بیت کی غلامی اختیار کر لیا, جو میرے اہل بیت کا ہو گیا, جو میرے اہل بیت سے پیار کر لیا, جو میرے اہل بیت کے نقش قدم پہ چل گیا, جو اہل بیت سے محبت کرنے والا ہو گیا, وہ نجات پا گیا. اور جو میری اہل بیت کے خلاف کیا,
جو میرے اہل بیت سے غداری کیا، جو میرے اہل بیت سے بغاوت کیا، جو میرے اہل بیت سے دشمنی کیا، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ہلاک ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ نجات پانا ہے تو اہل بیت کی غلامی کرنا، ذرا زور سے بولو، ضروری ہے۔ بازو والوں کے باتوں میں آ کے اہل بیت کے ساتھ غداری نہیں کرنا۔ کیسا نہیں کرنا؟ یہ ہمارے ٹین ایج نوجوان جب دیکھو جب واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام اس پہ پڑے ہوئے رہتے۔ ذرا نوجوانوں کو میں بتلا دوں، دیکھو بازو والے کیا بول رہے معلوم؟ حضرت امام حسین میدان کربلا میں غلطی پہ ہے بول رہے، نعوذ باللہ من ذالک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ارے بے وقوف، تیرے کو اتنا معلوم ہونا چاہیے جس ذات کا نام حسین ہے نا، حسین اور غلطی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ، اور ذرا زور سے۔ سورج نکلا، اندھیرا رہتا، سورج اور اندھیرا ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ سورج اور اندھیرا ایک جگہ جمع، اسی طرح حسین اور غلطی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ پاگل قوم ہے، بولے امام حسین میدان کربلا میں غلطی پہ تھے۔ ارے نادان، کیوں غلطی پہ تھے؟ غلطی پہ کیوں تھے؟ کیا وجہ تھی غلطی پہ رہنے کی؟ نہ امام حسین کو کرسی کی چاہت تھی، نہ امام حسین کو سلطنت کی کوئی آرزو تھی، نہ امام حسین کو کوئی عزت کی کمی تھی۔ ارے اللہ نے جس کو جنتی جوانوں کا سردار بنایا ہو، اسے دنیاوی سرداری کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ نہیں، ذرا زور سے بولو۔ ارے ہما کو نہیں ہے جی خواہش، سبحان اللہ بولو جی، ہما کو خواہش نہیں ہے سرداری کی، تو ہمارے آقاؤں کو سرداری کی خواہش کہاں سے رہ گئی؟ بولو پیارے بزرگ اور دوستو۔ تو لوگ جو کہتے ہیں غلطی پہ تھے، یہ لفظ غلط ہے۔ ارے بھائی سورج نکلا اور اندھیرا تھا، آپ بولیں گے مینٹلی ریٹائرڈ ہے، کیونکہ سورج نکلا تو اندھیرا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حسین ہو اور غلطی پہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب کیوں نہیں ہو سکتا ذرا یہ بھی سن لیجئے۔ آپ سن رہے ہیں نا؟ سنیے ذرا توجہ کے ساتھ، وہ پیچھے والے نہیں سن رہے یار، وہ میں بولا وہ گیٹ بند کر دو رے بڑے بھائی، بولے تو سنتے نہیں یارو تم لوگ۔ ایک آدمی کو اندر آنے مت دو اب۔ سبحان اللہ۔ لیٹ آئے والوں کو تھوڑا باہر ٹھہرا کر تو نیکسٹ ٹورس میں جلدی آتے ہیں ان لوگ۔ یہ بھی ایک ترکیب ہے، سمجھے نہیں تم لوگ ابھی۔ اب سنو مسئلے کو، پیارے بزرگ اور دوستو، مسئلہ سمجھو۔ ہر پیدا ہونے والا پیدا تو ہوتا ہے، لیکن کبھی اس کے نام کے ساتھ جنتی نہیں لکھا جاتا۔ اب تک اتنے بچے میسور میں، بنگلور میں، کرناٹک میں پیدا ہوئے، مگر کسی بچے کے نام کے ساتھ محمد عبد الجلیل جنتی نہیں لکھا گیا۔ اب سبحان اللہ کہتے، سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ کسی کے نام کے ساتھ جنتی ہونا نہیں لکھا جاتا، کیونکہ پیدا ہونے والا پیدا تو ہو جاتا، جنتی ہے یا جہنمی ہے یہ فیصلہ محشر میں ہوں گا۔ آج اتفاق سے اپن قبرستان کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، پہلا جلسہ ہے جو قبرستان میں ہو رہا۔ میدان میں ہوتے تھے جلسے، آج ہمارے حضرت مولانا انوار نظامی صاحب درگاہ کے سائے میں قبرستان میں بٹھا دیے۔ نو پرابلم، جلدی نکل جائیں گے اپن لوگ یہاں سے، ٹینشن نہ لو تم لوگ، مسئلے کو سمجھو۔ اتفاق سے لیڈیز بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ سنیوں کے قبرستان کی شان ہے، جہاں پہ اپن لائٹنگ ڈال کے بھی بیٹھ سکتے۔ ہرگز نہیں بیٹھ سکتے، وحشت ہوتی، وحشت۔ یہاں رحمت اترتی، اس لیے عورتیں بھی بیٹھیں، بچے بھی بیٹھیں، بڈھے بھی بیٹھیں۔ مسئلے کو سمجھو پیارو، کسی اتنے بڑے قبرستان میں کسی بھی خبر کی تختی پر جنتی لکھا ہوا؟ سبحان اللہ، جنتی لکھا ہوا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟
حالانکہ انہوں نمازی تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، عبادت گزار تھے، دیندار تھے، خاری تھے، سب کچھ تھے، مگر مرنے کے بعد ان کا بیٹا ان کی تختی پہ جنتی نہیں لکھا سکتا، ان کے والد ان کے نام کے ساتھ جنتی نہیں لکھ سکتے۔ کیوں نہیں لکھ سکتے؟ جنتی ہونے کا ججمنٹ قیامت کے دن ہوگا، فیصلہ اس دن کیا جائے گا کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ دنیا میں آپ نمازی تو بول سکتے ہیں، متقی تو بول سکتے ہیں، پرہیزگار تو کسی کو بول سکتے ہیں، کسی کو ولی تو بول سکتے ہیں، کسی کو صوفی تو بول سکتے ہیں، کسی کو عالم تو بول سکتے ہیں، کسی کو پیر تو بول سکتے ہیں، کسی کو کچھ اور بول سکتے ہیں، مگر جنتی نہیں بول سکتے۔ آپ کسی کو حاکم تو بول سکتے ہیں، قاضی تو بول سکتے ہیں، بادشاہ تو بول سکتے ہیں، وقت کا امام تو بول سکتے ہیں، فقیر تو بول سکتے ہیں، مگر جنتی نہیں بول سکتے۔ جنتی بولنے کا حق صرف قیامت کے دن دیا جائے گا کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، یہ ججمنٹ قیامت کے دن ہوگا۔ یہ ساری کائنات کے نماز پڑھنے والوں کے لیے قانون ہے، روزہ رکھنے والوں کے لیے قانون ہے، حج کرنے والوں کے لیے یہی قانون ہے، مگر قربان جاؤ میرے حسین پر، قربان جاؤ مولا امام حسن پر۔ ارے یہ وہ لوگ ہیں، یہ پیدا بعد میں ہو رہے ہیں، ان کے جنتی ہونے کا بلکہ جنتیوں کے سردار ہونے کا اعلان پہلے کیا جا رہا ہے۔ یہ صرف جنتی نہیں ہے، یہ جنتیوں کے سردار ہے، اور ان کے جنتیوں کے سردار ہونے کا اعلان آپ نہیں کر رہے ہیں، کوئی حسینی غلام نہیں کر رہا ہے، کوئی نبی کا امتی نہیں کر رہا ہے، ان کے جنتی ہونے کا اعلان آمنہ کا لال محمد عربی کر رہا ہے۔ ان کے جنتی ہونے کا فیصلہ خالق کائنات اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اب ایک بات اور سن لو، بازو والوں کو پھر ایک دے دیتا ہوں۔ ابے دیوانے، غلطی کر کے جنت میں نہ تو جائے گا نہ میں جاؤں گا۔ غلطی کرنے والوں کے لیے پہلے دھلنڈی ہے، پٹائی ہے پٹائی، اس کے بعد جنت ہے، یا نہیں تو غلطی کرنے والوں کے لیے پہلے شفاعت ہے پھر اس کے بعد جنت ہے۔ دونوں میں سے کوئی ایک مرحلے سے گزرنا پڑے گا، دوزخ میں جا کر غلطیوں کی سزا پانا پڑے گا، یا نہیں تو آمنہ کے لال کا دامن پکڑ کر شفاعت کے ذریعے غلطیاں دھلانا پڑے گا، تب جنت میں جائے گا۔ اور میرا حسین پیدا بعد میں ہو رہا ہے، جنتی جوانوں کا سردار پہلے بن رہا ہے، تو پتا کیا چلا؟ آنے والا وہ آ رہا ہے جس کے رب نے جسے غلطیوں سے پاک کر کے پیدا کیا، خطاؤں سے پاک کر کے پیدا کیا، گناہوں سے پاک کر کے پیدا کیا ہے۔ مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف ورنہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان الحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حدیث بھی پڑھ رہے ہیں، پھر باہر نکل کے بول رہے ہیں امام حسین غلطی پہ تھے۔ ابے ہولے وہ تو بھی بول، یہ تو بھی بول، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ تو بھی بول یا یہ تو بھی بول۔ اگر تو یہ بول رہا ہے ان الحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اگر یہ کہتا ہے تو پھر امام حسین کربلا میں غلطی پر ہے، نہیں کہہ سکتا، کیونکہ خدا کی قسم جو جنتی کا سردار ہے جنتیوں کا، وہ غلطی پر نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، جب اللہ کسی کو گمراہ کرنا چاہتا نا، اس کی عقل پہ پردے ڈال دیتا، پردے۔ کیا کرتا بولو؟ پردے ڈال دیتا۔ ان کی عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے ہم لوگ آپ کو طوطے کو سمجھا ایسا سمجھاتے، ان لوگوں کے پیچھے نکو جاؤ، کیونکہ یہ قوم گمراہ ہو چکی ہے، یہ قوم کی عقلوں پہ پردے پڑ گئے ہیں، اور اللہ ان کی عقلوں پہ پردے ڈالا، صرف عقلوں پہ نہیں، آنکھوں پہ بھی پردے ڈال دیا، ان کے کانوں پہ بھی پردے ڈال دیا، ان کے دلوں پہ بھی پردے ڈال دیا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے،
صم بكم عمي فهم لا يرجعون. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے یہ اندھے ہیں، آنکھ ہے مگر دیکھ نہیں سکتے، کان ہے مگر سن نہیں سکتے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، غور کرنے والی بات ہے. اللہ کے واسطے دین کو سمجھو مسلمانوں. ایک بات اور سن لو، چلتے پھرتے نظر آؤ. دیکھو یزید جو تھا نا، یزید انہیں کون تھا معلوم؟ اس کا ایک تعارف میں کراتا ہوں آپ لوگوں کو. یزید جو ہے صحابی کا بیٹا تھا. کس کا؟ صحابی کا بیٹا. یزید صحابی کا بیٹا ہے. یزید ام المومنین حضرت ام حبیبہ کا بھتیجا ہے. یزید صحابی کا پوترا ہے، حضرت ابو سفیان کا پوترا تھا. یزید رسول اللہ کا سسرالی رشتہ دار تھا. رسول اللہ کا رشتہ دار تھا یزید، کوئی معمولی بات نہیں ہے. کہیں آپ سمجھیں گے بی جے پی پارٹی کا تھا؟ نہیں 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 نہیں، صحابی کا بیٹا تھا، صحابی کا پوترا تھا، ام المومنین کا بھتیجا تھا، رسول اللہ کا سسرالی رشتہ دار تھا. اور ایک بات سن لو، کعبے پہ مدینے پہ 3 سال تک حکومت کیا تھا. اتنے تمام فضیلتوں کے باوجود بھی یزید جہنمی ہو گیا، مردود ہو گیا، ملعون ہو گیا، غارت ہو گیا، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، آخرت برباد کر لیا، دنیا برباد کر لیا، کتے کی موت مرا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. صحابی کا بیٹا ہو کے بھی جہنمی ہو گیا، صحابی کا پوترا ہو کے بھی جہنمی ہو گیا، ام المومنین کا بھتیجا ہو کے بھی نارے جہنم رسید ہو گیا. اب آپ پوچھیں گے حضرت یہ کیسے ہوا؟ خدا کی قسم کان کھول کے سن لو، اتنے بڑے لوگوں کے خاندان میں پیدا ہونے کے بعد بھی جہنمی صرف ایک وجہ سے ہوا. کیا شراب پینے کی وجہ سے؟ نہیں. زنا کرنے کی وجہ سے؟ نہیں. چوری کرنے کی وجہ سے؟ نہیں. برہنہ عورتوں کو ساتھ میں رکھنے کی وجہ سے؟ نہیں. پھر کس وجہ سے ہوا؟ خاندان نبوت کے ساتھ غداری کرنے کی وجہ سے ہوا. جو نبی کا نہیں، خدا کی قسم وہ ہمارا. اللہ نے یہ قانون بنا دیا، میرے مصطفیٰ جنت میں تو وہی جائے گا جو آپ کا ہوگا، جو آپ کا نہیں میرے حبیب وہ جنتی نہیں. اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من مات فی حب آل محمد دخل الجنہ. حضور نے فرمایا جو آل محمد کی محبت میں مر گیا، جو آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. اور جو آل محمد سے غداری کر گیا، بے وفائی کر گیا، بے ادبی کر گیا، گستاخی کر گیا، صحابی کے گھر میں ہی کیوں نہ پیدا ہو وہ جہنمی ہو گیا. میرے پیارے بھائیو، انہیں صحابی کے گھر میں پیدا ہو کے جنتی نہیں ہو سکا. اپن تو گنہگار کے گھر میں پیدا ہوئے سو ہے، بازو والے بھی، تو کیسا جنت میں جائیں گے بولو آپ؟ نہیں بھائی، اس کے پورے نمازاں ایک طرف، بازو والے کے روزے ایک طرف، زکوٰۃ ایک طرف، حج ایک طرف، چندے ایک طرف، زکوٰۃ ایک طرف، اور جو فطرے وصول کرا وہ بھی ایک طرف، 500 بچوں کو مدرسے میں پڑھایا وہ بھی ایک طرف، 300 بچیوں کی شادیاں کرا وہ بھی ایک طرف. انہیں 14ویں صدی کا ہے، انہیں پہلی صدی کا تھا.
جب پہلی صدی والا کعبے پہ حکومت کر کے مدینے پہ راج کر کے جنتی نہیں ہو سکا، غداری کرنے کے بعد پھر انہیں مدرسہ چلا کے جنتی ہو سکتا؟ میرے کو تو اب تک سمجھ میں نہیں آئی، آپ کو سمجھ میں آئی تو میرے کو سمجھاؤ جاتے وقت۔ بات سمجھ رہے نا آپ؟ اللہ تعالیٰ یہ واقعہ کیوں رونما کرتا؟ ایک واقعہ اللہ اس لیے رونما کرتا تاکہ قیامت تک آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اب ایسے 100 واقعات کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل بیت کی غداری ہوئی، ایک واقعہ ہوا، یزید جہنمی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ واقعہ اس لیے رونما کروایا تاکہ قیامت تک آنے والوں کو پتا چل جائے اگر صحابی کے گھر کا بچہ ہو، کعبے اور مدینے پہ راج کرنے والا ہو، تب بھی اگر وہ اہل بیت سے غداری کرے گا تو جنتی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ مسئلوں کو یاد رکھو۔ نوجوانوں، آج عرس کی مجلس میں آئے ہو، یہ باتیں لے کر جاؤ۔ اب سنو، ایک اور اچھی لطیف بات سن لو۔ ہر پیر کا ادب مرید سکھاتا ہے، یہ طریقہ ہے۔ کوئی نئے لوگ آئے، مرید ہوئے تو کیا کرتے؟ پرانے پیر بھائیاں اس کو بولتے اے حضرت کے سامنے ادب سے ہٹ، ادب سکھاتے سے نہیں۔ مسجد کے امام ہیں، خطیب ہے، تو مسجد کے جو خدیم مصلیاں ہیں وہ نئے بچوں کو ادب سکھاتے ہیں۔ کیا میاں مولانا سے بات کرنے کا طریقہ ہے، ادب سے بات کرو۔ او ویری گڈ، انہیں الرٹ ہو جاتا، اماں ادب سے، خطیب صاحب بھائی۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بڑوں کا ادب چھوٹے سکھاتے ہیں، پیر کا ادب خلفاء اور مرید سکھاتے ہیں، استاذ کا ادب شاگرد سکھاتے ہیں، باپ کا ادب بیٹے سکھاتے ہیں، ماں سکھاتی ہے، بولے ابا سے بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے، ادب سے بات کر۔ باپ کا ادب ماں سکھاتی ہے، بھائی سکھاتا ہے، بیٹے سکھاتے ہیں۔ بڑوں کا ادب چھوٹے سکھاتے ہیں، لیکن قربان جاؤ یہ خاندان نبوت پر۔ ارے میرے پیارے بھائیوں، ہر بڑے کا ادب چھوٹا کرتا ہے، ہر بڑے کا ادب چھوٹا سکھاتا ہے، مگر میرے حسین کے قربان جاؤ، حسین کی عظمت کے صدقے جاؤ، اہل بیت خاندان نبوت کے صدقے جاؤ۔ ارے علی کا ادب، ارے فاطمہ کا ادب، حسن و حسین کا ادب دنیا والوں کو چھوٹوں نے بعد میں سکھایا، محمد عربی نے پہلے سکھایا۔ ماشاءاللہ مولانا، اچھا کرے آپ پیچھے بیٹھے سے، میں تو ڈر گیا تھا، آج کا جلسہ پورا فلاپ جا رہا، کیا عزت بچ گئی۔ میرے پیارو، مسئلے کو سمجھو کہ ہر بڑے کا ادب چھوٹا سکھاتا ہے، لیکن یہ خاندان نبوت ایسا ہے، نبی ادب سکھا رہے ہیں، اور کس شان سے سکھا رہے ہیں دیکھیے آپ۔ نبی خطبہ دے رہے ہیں، سبحان اللہ، کیا دے رہے ہیں نبی؟ اور خطبہ عبادت ہے، اور یہ کسی کوئی 14ویں صدی کے ملا کی جانے والی عبادت نہیں ہے، یہ آمنہ کا لال، اللہ کا حبیب، نبیوں کا سردار عبادت کر رہا ہے۔ کس کی عبادت ہو رہی ہے؟ خالق کائنات کی عبادت۔ میرا نبی منبر پر ہے، منبر پر ہے، جس سے بڑا پاک و مقدس مقام اس کائنات میں کوئی اور نہیں ہے۔ ساری مسجدوں کا منبر ایک طرف، ساری دنیا کے خطبہ ایک طرف، مسجد نبوی کا منبر، مدینے کی منبر پر کھڑنے والا آمنہ کا لال ایک طرف۔ وہ عظمت والا خطبہ جسے دے رہا ہو محمد عربی، سن رہا ہو ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی،
علی المرتضی، سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت معاذ جیسی جلیل القدر ہستیاں سن رہی ہو، منظر تو ذرا آنکھوں میں لاؤ، کیا شان ہوگی۔ آمینہ کا لال خطبہ دے رہا ہے، جلیل القدر صحابہ کے ہزاروں کا مجموعہ خطبہ سن رہا ہے، مسجد نبوی ہے، عبادت ہو رہی ہے، رب کا جلوہ ہے۔ ایسے میں حجرہ عائشہ سے میرا حسین آتا ہے۔ اللہ اللہ، سرکار امام حسین تشریف لاتے ہیں، رسول اللہ دوران خطبہ نیچے اتر کر امام حسین کو اپنے گود میں اٹھا لیتے ہیں۔ کیوں اٹھایا؟ عبادت خدا کی ہے، دوران عبادت رسول اللہ نے امام حسین کو گود میں کیوں اٹھایا؟ اس لیے اٹھایا کہ آج میری امت سامنے بیٹھی ہے، سب کو پتا تو چل جائے میرے حسین کا مقام کتنا اعلیٰ ہے، میرے حسین کا ادب کس طرح کیا جائے گا، میرے حسین سے محبت کیسی کرنی چاہیے، میرے حسین کا احترام، میری اہل بیت کا مقام کیسا رکھنا چاہیے۔ یہ ایک ہو گیا، میرا نبی نماز پڑھ رہا ہے، اوئے ہوئے اوئے ہوئے ہوئے، پڑھ نہیں رہا ہے، پڑھا رہا ہے۔ سبحان اللہ، صحابہ کا جمع غفیر آمنہ کے لال کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے حبیب نماز میں، تمام عبادتوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی عبادت نماز، اور نماز کے تمام ارکان میں سب سے اعلیٰ درجے کا رکن سجدہ، اور سجدہ وہ بھی حبیب خدا کا، پھر وہ بھی مسجد نبوی شریف ہے۔ آئے ہائے 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 ہائے، میرا نبی سجدے کی حالت میں ہے، مولا حسین آتے ہیں، میرے نبی کی گردن اقدس پہ بیٹھ جاتے ہیں، سجدہ طویل ہو رہا ہے۔ ظالم قوم کہتی ہے نماز میں نبی کا خیال آئے تو نماز خراب ہو جاتی ہے، ارے منحوس ذرا دیکھ تو صحیح، سجدہ مصطفیٰ کا ہے، خیال حسین کا ہو رہا ہے۔ حسین کا خیال آئے، نبی کی نماز کامل ہے، نقص نہیں آیا، تو غلاموں کے نماز میں نبی کا خیال آئے تو نماز کیسے ناقص ہوتی ہے؟ یہی نماز کامل ہے جس میں تصور یار ہوا کرتا ہے۔ اللہ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو طویل کر رہے ہیں، طویل کر رہے ہیں، طویل کر رہے ہیں۔ اس طوالت کی خبر سارے صحابہ کو ہو گئی، سارے صحابہ کو یقین ہو گیا کہ نعوذ باللہ من ذالک، اب رسول پاک علیہ السلام کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اس لیے سجدہ اتنا طویل ہو گیا ہے۔ اب حبیب پاک علیہ السلام جب اس طوالت کے بعد اپنے سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، حسین گردن پر بیٹھے ہوئے ہیں، سارے صحابہ نے دیکھ لیا سجدہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے نہیں، حسین کی محبت کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ سجدے میں طوالت حسین کی موجودگی کی وجہ سے ہو رہا تھا، تو نبی نے حالت سجدے میں حسین کا احترام، حسین کی محبت، حسین کا خیال، حسین پہ شفقت، حسین کا لحاظ رکھ کے دنیا کو بتا دیا، دنیا والوں میری اہل بیت سے ایسی محبت کرو، ایسی محبت کرو۔ ایک طرف حسین ہے، ایک طرف نماز ہے، نماز میں بھی حسین کا لحاظ ہے، اور پھر لحاظ رکھنے والا کوئی مولوی نہیں ہے، اللہ کا حبیب ہے، جس کا کلمہ پڑھنے سے رمیش سیکنڈ کے اندر عبداللہ بن جاتا ہے، وہ نبی کی ذات ہے، اور حسین کا ادب کر رہی ہے، حسین کا لحاظ رکھ رہی ہے، حسین کا خیال رکھ رہی ہے، حسین سے محبت کر رہی ہے، تو سوچو میرے حسین کی محبتوں کا عالم کیا تھا، ان کے مقام و مرتبے کا عالم کیا تھا۔ ادب ان کا نبی نے سکھایا ہے۔ اب دیکھو
اہل بیت تو اہل بیت ہے، اہل بیت والوں سے جو محبت کرتا ہے نبی کی نظر میں اس کا کیا مقام ہے؟ پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائے، مسجد نبوی شریف سے نکلے، صحابہ کرام کا جھرمٹ، کیا مجلس تھی ہوں گی۔ 14ویں صدی میں بیٹھ کے خالی خوال سے ہارمونیم پہ اشعار سنے تو طبیعت ٹکری نہیں، مچلے بغیر رہری نہیں، فتوے لگے تو لگے، وجد تو ہونا بول رہی طبیعت۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیسی کیسی بیٹنگ ہو رہی، غور کرتے چلو آپ۔ پورے فتوے ایک طرف، چشتیوں کا سما ایک طرف۔ آپ لوگ سنتے نا؟ سنو، سما سننے سے دل میں محبت پیدا ہوتی، سما سننے سے یاروں سے، آقاؤں سے غلامی کی نسبت پیدا ہوتی، سما سننے سے دل میں مٹھاس پیدا ہوتی، ادب پیدا ہوتا، عشق پیدا ہوتا، غلامی پیدا ہوتی۔ ہارمونیم پہ نکو جاؤ، کیفیت پہ جاؤ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جانتا وہ مسئلہ نہیں ہے، پھر نئے فتوے لگ جائیں گے، چھوڑ دو اس کو، خالی سن لو سما۔ ہاں بس آگے بڑھتے ہیں۔ 14ویں صدی کے بعد سما سن رہے ہیں تو اپنا یہ حال ہے۔ آئے ہائے ہائے، حضرت ابوبکر کا حال کیا تھا ہوگا؟ ارے قربان جاؤ جی، ان صحابہ کے قرآن کا اترتا ہوا دیکھتے تھے۔ آئے ہائے ہائے، میرے آقا کو انگلی کا اشارہ کر کے چاند کے 2 ٹکڑے کرتا ہوا دیکھتے تھے۔ آئے ہائے ہائے، قربان جاؤ جی ان صحابہ کے جو مدینے پاک میں نبی کے ساتھ رہتے تھے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے، ڈوبا سورج پلٹ آتا، میرے مصطفیٰ کا جلوہ دیکھا کرتے تھے۔ کیا کیفیات تھی ان کی، کیا کنٹرولنگ تھی ان کی، کیا شان تھی ان کی، کیسی کیسی زندگیاں میں مست مزے لے رہے تھے۔ اللہ اکبر، بدر کی جنگ تھی، ادھر سے لکڑیاں چل رہی تھی، ادھر سے گردنیں کٹ رہی تھی، 313 صحابہ میرے مصطفیٰ کا جلوہ دیکھ رہے تھے۔ آئے ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ۔ 14ویں صدی کے بعد سنے تو یہ حال ہے، انہوں تو آنکھوں سے جلوہ دیکھے، ان کا حال کیا تھا ہوں گا؟ آئے ہائے، ایک شعر پڑھ دیتا ہوں۔ ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر۔ آئے ہائے ہائے، ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر۔ وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا۔ آئے ہائے ہائے، خالی نام میں اتنا اثر ہے، مردے اڑیاتے، انہوں خواب میں آ کے خیریت پوچھے۔ آئے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ عاشق بنو یار، عاشق بنو میرے دوست۔ یہ جو زندگی گزار رہے نا اپنے میاں بھائیاں، یہ بیکار زندگی یارو، یہ گٹکے کھانا، سگریٹاں پینا، یہ عاشقی کرنا، بچیوں کو چھیڑنا، کالجوں کے پاس جا کے جو ہے 1 بجے کھڑ جانا، بس سٹینڈوں کا نے راؤنڈنگ کرتے رہنا، یہ مومن کی زندگی نہیں ہے یار، یہ مومن کی زندگی نہیں ہے۔ مومن شان والا ہے جی، مومن عاشق ہوتا ہے۔ اور مومن کی رات کیسی ہوتی ہے، دیکھو ایک شعر اور پڑھ دیتا ہوں، سن لو۔ جن کو ان کا درد ملا ہے، راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں، جن کو ان کا درد ملا ہے، راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں، شاید اللہ خود خواب میں آ کر ان کو تسلی دیتے ہیں۔
عاشق بنو یار، عاشق بنو، ایسے عاشق بنو، آئے ہائے ہائے، نیند ہماری ہو دیدار ان کا ہو۔ عاشق ایسے بنو یار جسم ہمارا ہو جلوہ ان کا ہو۔ عاشق ایسے بنو یار زندگی ہماری ہو حکومت ان کی ہو۔ عاشق بنو۔ تو سرکار مسجد نبوی شریف سے نماز پڑھے اپنے صحابہ کے ساتھ نکلے، آئے ہائے جھرمٹ، جیسے چاند کو ستارے گھیرتے ہیں صحابہ میرے آقا کو ویسے گھیرا کرتے تھے، گھیرتے تھے بس، آئے ہائے۔ بعض صحابہ تو حالت نماز میں، آپ کو معلوم ہے نا نماز پڑھتے وقت قیام کی حالت میں کہاں دیکھنا؟ سجدہ کرنے کی جگہ پہ دیکھنا، مگر قربان جاؤ صحابہ حضور کو دیکھتے تھے، آئے ہائے، قبلہ ادھر تھا یار ادھر تھا، وہ یوں ہی دیکھتے تھے، بس یار کو دیکھتے رہتے تھے، ایسے نماز پڑھتے تھے، یوں رہتا تھا فیس پورا۔ سبحان اللہ، عاشق تھے صحابہ، نماز میں بھی سرکار کو گھورتے رہتے، تکتے تھے، ایسے دیکھتے تھے سرکار کو، پلک بھی نہیں جھپکتے تھے، ہاتھ بھی نہیں ہلاتے تھے، سانس بھی بڑی آہستگی سے لیتے تھے، آئے ہائے ہائے ہائے، سانس بھی بڑا تھما کے لیتے تھے، بے سختگی سے سانس نہیں لیتے، تھما تھما کے لیتے تھے۔ حضرت عمر جلیل القدر ذات، جن کا نام سن کے شیطان کانپ جائے، ویسا عمر جب میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہوتے ایسی بات کرتے، اتنی آہستگی سے، اتنی آہستگی سے، اتنی آہستگی سے کہ حضرت رسول اللہ کو کہنا پڑتا عمر کیا کہہ رہے ہو، ذرا زور سے کہو، اتنی دبی ہوئی آواز سے گفتگو کرتے تھے، اتنی دبی ہوئی آواز سے گفتگو کرتے تھے مولا عمر۔ سبحان اللہ سبحان۔ تو رسول اللہ نکلے مسجد سے، بنیں گے نا عاشق انشاءاللہ۔ یہ بیکار زندگی ہے، کچھ بھی مزہ نہیں ہے اس کے اندر، کیا مزہ ہے سگریٹوں میں، کیا مزہ ہے گٹکوں میں، کیا مزہ ہے ہوٹلوں میں، کیا مزہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب ٹائم پاس ہے، یہ فیس بک فیس بک فیس بک فیس بک، مردہ نکل جاؤ بنائے سو والے کا ہو۔ ارے ایسا بنایا بھائی انڈچ نے رکھا اس کے اندر، صبح سے لے کے یوں اسکرولنگ کرتے بیٹھے تو شام ہو جا رہی مگر وہ انڈ ہو رہی نہیں۔ یوٹیوب 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 یوٹیوب، ارے کیا ہے سب بیکار جھنجھٹیں۔ سرکار میں مزہ ہے، عشق رسول میں مزہ ہے، محبت رسول میں مزہ ہے، دم مصطفیٰ میں جو سانسیں نکلتی ہے نا اس میں مزہ ہے یار۔ عاشق بنو میرے بھائی، بنیں گے انشاءاللہ۔ تو میرے نبی تشریف لا رہے ہیں، صحابہ کا جھرمٹ ہے، حضور جس راستے سے گزر رہے تھے اس راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ کون کھیل رہے تھے؟ بچے کھیل رہے تھے، حالانکہ وہ خاندان نبوت کے بچے نہیں تھے، وہ مدینے والوں کے بچے تھے، جس میں سے کچھ غیروں کے بچے بھی تھے جو بھی کلمہ جن کے باپ نہیں پڑھے تھے، جن میں کچھ اپنوں کے بچے تھے جن کے باپ نبی کے صحابہ تھے، وہ بچے کھیل رہے تھے۔ نبی ان بچوں کے بیچ میں گئے، ایک بچے کو اٹھا لیے، گود میں لے لیے، آئے ہائے 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 آئے ہائے، قربان جاؤ جی، ساری کائنات جس کے قدموں پہ مرنا مٹنا چاہتی ہے وہ کسی کے بچے کو گود میں اٹھا رہے ہیں، اور گود میں اٹھا ہی نہیں رہے ہیں بلکہ اس کو چوم رہے ہیں، اس پہ سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ رہے ہیں، اس کے ماتھے کو چوم رہے ہیں۔ صحابہ اس بچے کی خدمت پہ رشک کرنے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، آقا اس نونہال پر اتنی شفقت اتنی کرم فرمائی کیوں ہو رہی ہے؟ تو مصطفیٰ نے فرمایا صحابیوں میں نے اس بچے کو میرے حسین کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھا۔ ساری کائنات والوں کا ادب چھوٹے سکھاتے ہیں، اہل بیت کا ادب محمد عربی سکھا رہا ہے۔ نبی بتا رہے ہیں دنیا والوں میرے اہل بیت سے ایسی محبت کرو، جو حسین سے محبت کرے، لوگوں تم اس سے محبت کرو۔ اور اللہ کے حبیب نے کیا دعا کی؟ اے اللہ جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے مولا تو اس سے محبت کر، مولا جو میرے حسین سے بغض رکھتا ہے اے اللہ تو اس سے بغض رکھ۔
میرے پیارے بھائیوں، مسئلوں کو سمجھو میرے بھائی. اہل بیت ہی سب کچھ ہے، یہ کائنات کی روح ہے، روح. اسی پر یہ اسلام کا نظام ٹکا ہوا ہے. یہ مسجدوں کی آج اذان کی آوازیں آ رہی ہے. کیا پاشا جانا ہے کیا؟ اور پاشا جانا ہے؟ آپ کو اگر لیٹ ہو رہی تو جا سکتے آپ. میں پولیس والوں سے میں بات کر لیتا ہوں. آج ایک دن میں دیکھ لیتا ہوں، نو پرابلم. حسین کی محبت میں ہم حکومت کو دیکھ لے رہے ہیں، پولیس والوں کو. لائٹ لو. آپ کو جانا تو آپ جا سکتے. ان کو راستہ دے دو بیٹے. جس کو حسین کی محبت میں ٹائم نہیں ہے، میں کو تو نہیں دکھ رہا تھا، بولے بول کے مجبوراً گھڑی دیکھ رہا ہوں. میں تو 4 بجے تک بیٹھنے والا تھا، آج مائک بند کر کے بیٹھنے والا تھا، کیونکہ حسین کا ذکر ہی ایسا ہے، اہل بیت کی شان ہی ایسی ہے. جو ان کا جتنا ذکر کرتا ہے وہ اتنا سرفراز ہوتا ہے. آن دو پولیس والوں کو ہارن بجانے دو، اس کے بعد روکیں گے اپن، نو پرابلم. نہیں ہے نا؟ ہاں، کھانا کھانا ہے شاید. اصل یہ ہے، پولیس والوں سے زیادہ خطرناک مسئلہ یہ ہے. اور میاں بھائیوں کو کتا بھی ڈالو تم، بس ہونے والا ہے نہیں. ہو خبر میں گئے تک ڈالنا ہے، خبر میں ڈال کے آگے بھی پھر ڈالنا ہے. پرسوں کی بات ہے بھائی، 3 دن 4 دن پہلے کی بات ہے. ایک میت میں لیٹ پہنچا، میت ہو گئی، تدفین ہو گئی. قبرستان کے قریب جا کے کال کیا، ارے کہاں ہے رے بڑے بھائی؟ بولے حضرت آ گئے. گھر کو گئے تو پٹھے نان کے روٹیاں، خورما کھانا. اماں بولا میاں بھائیوں کو کتا بھی کھلاؤ، پٹھوں کو پیٹ بھرنے والا ہے ہی نہیں. آج ذکر اہل بیت کے بعد کھانا بھی کھائیں گے، نماز بھی پڑھیں گے. مولانا کا مسئلہ بھی حل. تم بھی ٹینشن نہ کھولو، نماز پڑھنے والے ہم لوگ. کروں بھائی؟ بس کر دوں؟ کھانے کی بھوک کس کو لگ رہی؟ ہاتھ اٹھا. اللہ کا شکر ہے بچ گئے اپن، الحمدللہ. سنو میرے یار، سن لو یار. آج ایک دن آئے مولانا، بہت خرچہ کر کے بلائے بیچارے. سن لو یار، سن لو. آج آقاؤں کا ذکر سن لو، انشاءاللہ نجات ہو جائے گی ان کے ذکر کے صدقے میں. دیکھو ایک حدیث پاک سناتا ہوں، سنو. علی، حسن، حسین، زین العابدین، باقر، جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ پاک مقدس 6 ہستیوں کے نام ہیں. کہاں پر ہے یہ نام؟ حدیث کی سند میں. حضرت علی رسول اللہ سے سن کے حضرت علی حضرت امام حسن کو بیان کیے، حضرت امام حسن امام حسین کو بیان کیے، امام حسین امام زین العابدین کو بیان کیے، امام زین العابدین امام باقر کو بیان کیے وہ حدیث، امام باقر امام جعفر الصادق کو بیان کیے. امام جعفر الصادق پھر ایک راوی سے بیان کرتے ہیں. وہ راوی بیان کرتے ہیں یہ حدیث میں جو 7 مقدس نام آئے ہیں، اگر ان ناموں کو پڑھ کر محمد، علی، حسن، حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر الصادق، یہ 7 ناموں کو اگر پڑھ کر کسی مجنون پر، پاگل پر، جو مینٹلی ریٹائرڈ ہے، اس پر اگر پھونک دیا جائے تو اس کا پاگل پن ختم ہو جائے گا. یہ ایسے نام ہے، یہ ایسا ذکر ہے میرے بھائی. اللہ نے پوری کائنات میں اس سے اچھا ذکر نہیں بنایا، اس سے اچھا ذکر اللہ نے نہیں بنایا. اسی لیے مسجدوں میں جا کے نماز پڑھتے ہیں. آپ دیکھو نماز بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک آپ قاعدے کی حالت میں بیٹھ کر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. جب تک آپ نبی اور آل نبی پر درود نہیں پڑھتے آپ کی نماز بھی ختم
ارے خدا خدا ہو کر، اللہ اللہ ہو کر اپنی عبادت میں آل محمد پہ درود پڑھا رہا ہے، تو سوچو ان مقدس ہستیوں کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ آل محمد کے درود پڑھے بغیر تمہاری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ یہ ایسی مقدس ہستیاں ہیں، آج ہم ان کے ذکر میں بیٹھے ہیں۔ تو سنو میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اب ایک شان سن لو، اس کے بعد پھر اگر کھانے کی بھوک لگی تو ضرور چھوڑ دوں گا، پانی بھی آ رہا مگر پھر بھی نہیں چھوڑوں گا، نو پرابلم، بھگا کر سناؤں گا آج تم کو ذکر، تاکہ بروز محشر امام حسین سے ملاقات ہوگی تو امام حسین سے عرض کریں گے سرکار بھیک بھیک کے آپ کا ذکر سن کے آئے ہیں، سرکار کم سے کم اس کے صدقے میں تو بخشوا کر جنت میں لے جاؤ۔ انشاءاللہ عرض کریں گے۔ سنو، ایک صحابی تھے، ہائے 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 سبحان اللہ، صحابی کا رنگ سولا تھا، انڈین زیادہ گورے نہیں ہوتے، مگر اپنے پٹھوں کو خواہش ہے بچی گوری ہونا، تو امریکہ کو جا کے شادی کر ہولے، انڈین سے شادی کرتا بولتا امریکہ کی کوالٹی ہونا، کہاں سے آئیں گی رے؟ مسئلہ حل، جس کو گوری بیوی ہونا امریکہ کو جاؤ۔ اور دوسری بات سنو، تیرے کو گوری بیگم سے شادی کرنا تھا تو انڈیا میں پیدا ہوا کئی کو، کیا مولانا؟ یہ جو اپنا کلر ہے نا، یہ انڈین کلر ہے، اللہ کا شکر ہے اپنا افریقن کلر نہیں ہے۔ آپ بول رہے میرے کو گوری بیوی ہونا، یہ قدرت کے خلاف باتیں کر رہا تو، یہ جو باتیں ہو رہے نا تیرے، یہ قدرت کے خلاف ہے۔ اب افریقن بول رہا میرے کو گوری ہونا، کہاں سے لاتا بے حول ہے؟ قدرتی نظام ہے، امریکہ والوں کو گورا پن دے دیے، افریقہ والوں کو سیاہ پن دے دیے، انڈین کو سولا پن دے دیے۔ نہیں، اپن سولے لوگ ہیں، جو بھی ملی گاڈ گفٹ گھر میں رکھ لینا عزت سے، دیڑھ ہوشیاری نہیں کرنا۔ گوری کی چکر میں بیٹا 29 کے ہو جا رہے ہیں، 35 کے ہو جا رہے ہیں، شادی نہیں ہو رہی، نالائق ہوں گی۔ چلو یہ بھی مسئلہ حل ہوگا، نو پرابلم۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک صحابی تھے، انڈین رنگ تھا، سولا رنگ، ان کی اہلیہ کا رنگ بھی سولا تھا۔ اچھا بعض لوگ بول رہے ہیں ہمارے گھر میں تو بیگم گورے ہے، تو یہ آپ کو گاڈ گفٹ ہے، سنبھال کے رکھ لو، ان کے اوپر آپ نظریں مت پھراؤ۔ نہیں، اللہ جب گھر میں گوری بیگم دے دے تو اللہ کا شکر ہے، عزت سے رہو، دوسروں کے بیویوں پہ بیٹیوں پہ نظریں مت ڈالو، اللہ فضل چھین لے گا۔ اللہ اکبر۔ اب مسئلہ سنو، صحابی سولے رنگ کے، صحابی کی اہلیہ بھی سولے رنگ کی، مگر گھر میں اللہ کے حکم سے گورا بچہ پیدا ہوا۔ یہ گاڈ گفٹ ہے، میں ابھی بولا آپ کو، گاڈ گفٹ ہے، اللہ جس کے ساتھ جیسا چاہے کر دے، اللہ کی مرضی ہے، ورنہ قانون تو ایسا ہے، انڈیا بولے تو سولا، چاہے وہ کیرلا کا رہو، چاہے وہ کرناٹک کا رہو، چاہے وہ تلنگانہ کا رہو، چاہے وہ ممبئی کا رہو، کہیں کا بھی رہو، پٹھا سولا، انڈین، نو پرابلم۔ اب مسئلے کو سمجھو، صحابی کے گھر ایک دم وائٹش بیٹا، ابیض گورا سفید، ویری ویری فیئر بیٹا پیدا ہوا۔ تو صحابی جب وہ بچے کو باہر لے کے نکلتے تو منافقین دیکھ کے بولتے انہوں سولے ہے، انہیں اتنا گورا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ دیکھ کے شریر النفس، بد خصلت، بد مزاج منافقین صحابی رسول پر الزام لگاتے کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں، یہ کسی اور کا بیٹا ہے۔ اللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ ان کی سمجھ چھوٹی تھی، غلط سوچنے لگے، الزام تراشی کرنے لگے، تہمتیں باندھنے لگے صحابی کی اہلیہ پر، صحابیہ پر الزام لگانے لگے کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں، کسی اور کا بیٹا ہے۔ تو اب سوچو ہوا کیا؟ صحابی بھی بڑے بردبار، بڑے اخلاق کے مالک،
بڑے اخلاق کے مالک، حد و ادب والے، بڑے احترام والے، کبھی جا کے اپنی بیوی سے نہیں پوچھے. اپنے پاس کیسے ہے؟ شک کرنا، اپنے کو کسی دوسرے کی ضرورت نہیں. اپن لوگ خود بیوی پہ اتنے الزام لگاتے اپنے کو دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے. 90% لوگوں میں شک کی بیماری رہتی، مردوں میں. اللہ کرے وہ شک کی بیماری سے اللہ سب کو بچا لے. وہاں الزام لگ رہا بھی تو صحابی جا کے کبھی اپنی اہلیہ سے نہیں پوچھے. منافقین الزام لگاتے رہے، یہ تمہارا بیٹا نہیں کسی اور کا ہے، تمہارا بیٹا نہیں کسی اور کا ہے، تمہارا بیٹا نہیں کسی اور کا ہے. صحابی سنتے گئے، بولے یہ بدبخت میرے آقا کو نہیں مانتے، مجھے کیا مانیں گے؟ یہ منافقین میرے رسول اللہ کے ساتھ وفا نہیں کر سکے، میرے ساتھ وفا کریں گے؟ یہ غدار ہے، باغی ہے. یہ کہتے وہ صحابی آگے بڑھتے چلے گئے. 2-4 دن گزر گئے، مہینہ گزر گیا، سال گزر گیا، 4 سال گزر گئے، مگر یہ شرارت تھمنے کا نام نہیں ہے. یہ غلط الزام، یہ تہمت پھیلتے جاری. صحابی کی اب برداشت انتہا کو پہنچی. بولے آج تو فیصلہ ہو کے ہی رہے گا، آج ججمنٹ لے کے رہیں گے. کیا کرے صحابی؟ اپنی بیوی کو لیے، اپنے بچے کو لیے، بیٹے کو گود میں اٹھائے، بیوی کا ہاتھ پکڑے، رسول اللہ کے دربار میں پہنچ گئے. کیا ایمان تھا؟ دیکھو کیا ایمان تھا صحابی کا. پہنچ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کرے تو ان کی جو کیفیت تھی، یہ جو طبیعت کے اندر جو بے چینی، بے قراری تھی، رسول اللہ سمجھ گئے. کہنے لگے صحابی بڑے بے چین، بے قرار نظر آ رہے. بولے یا رسول اللہ، بہت ہی برداشت کی حدوں کو پار کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں آقا. یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری اہلیہ ہے. سرکار ہم دونوں سولے ہیں اور یہ ہمارا بیٹا انتہائی گورا ہے، جس کی وجہ سے منافقین 4 سال سے ہم پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا نہیں، کسی اور کا بیٹا ہے، کسی اور کا بیٹا ہے، کسی اور کا بیٹا ہے. سرکار آج آپ فیصلہ فرما دیں، یہ میرا بیٹا ہے یا کسی اور کا بیٹا ہے. آئے آئے آئے. صحابی کا سوال بتا رہا ہے یہ وہ نبی ہے، کون کس کا بیٹا ہے آمنہ کا لال جانتا ہے. تبھی تو حضور سے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے کس کا بیٹا ہے. سبحان اللہ. حضور نے بھی بڑی حکمت والا پہلو اختیار کیا. آمنہ کے لال نے کہا صحابی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. صحابی کو بٹھا دیا. صحابی کی اہلیہ بھی بیٹھ گئی. اور حضور اس وقت ایک مجلس چل رہی تھی، صحابہ سے گفتگو کر رہے تھے، پھر اپنے صحابہ سے گفتگو میں مصروف ہو گئے. ادھر یہ صحابی ہے، ادھر صحابہ ہے، مشغول ہیں گفتگو میں. یہ صحابی بے چین و بے قرار ہیں. حضور ان کی بے چینی کو دیکھ رہے ہیں، کہے صحابی بیٹھ جاؤ. ان کو تھما رہے ہیں، ان کی برداشت کی کیفیات کو سنبھال رہے ہیں حضور. ابھی ادھر گفتگو چل رہی ہے صحابہ اکرام کے ساتھ. حجرے عائشہ سے میرے حسین نکلے، میرے اور آپ کے آقا نکلے، جنتی جوانوں کے سردار نکلے، کائنات کا داتا نکلا، اللہ کا محبوب نکلا، سارے صحابہ کا امام نکلا. چھوٹے تھے، 2-2.5 سال کے تھے. ذرا امیجن تو کرو کیا منظر تھا ہوگا. 2-2.5 سال کا بچہ، چھوٹے چھوٹے پیر، اتنے چھوٹے چھوٹے پیر لے کے میرے حسین ایسے قدم مبارک رکھتے ہوئے آئے ہائے ہائے حجرے عائشہ سے نکلے. جیسے ہی امام حسین کو دیکھے سارے صحابہ ادب حسین کے لیے کھڑے ہو گئے. وہ ادب والے تھے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے. میرے حسین چلتے 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 میرے آقا کی بارگاہ میں آئے. حضور نے جیسے ہی حسین کو دیکھا اپنے گود میں لے لیا اور اپنی مانڈی شریف میں بٹھا لیا. حسین میرے نبی کی داڑھی مبارکہ سے کھیل رہے ہیں اور میرا نبی حسین کے گالے مبارک کو چوم رہا ہے. کبھی گلے مبارک کو چومتے ہیں، کبھی ماتھے شریف کو چومتے ہیں، کبھی اپنے سینے اقدس سے لپٹا لیتے ہیں. اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں. حضور نے صحابہ سے کہا صحابی بیٹھ جاؤ. سارے صحابہ جو حسین کے ادب میں اٹھے تھے سب بیٹھ گئے. ادھر والے صحابہ بھی بیٹھ گئے. ادھر جو صحابی اپنی اہلیہ اپنے بچے کو لے گئے تھے وہ بھی بیٹھ گئے. وہ بھی حسین کے ادب میں اٹھے تھے، بیٹھ گئے.
پھر امام حسین جتنی دیر اپنی نانا جان کے ساتھ کھیلنا چاہتے تھے کھیل لیے. جب حسین ہوتے تو نبی ہر مجلس روک دیتے, صرف اپنے حسین سے بات کرتے. اور جب مولا حسین چلے گئے نبی پھر مشغول ہو گئے گفتگو میں. تو وہ صحابی پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان آقا, بڑے زمانے سے برداشت کر رہا ہوں سرکار, اب برداشت نہیں ہو رہا, سرکار فیصلہ فرما دیں. نبی نے کہا صحابی جاؤ لے جاؤ, یہ تمہارا بیٹا ہے, یہ تمہارا بیٹا ہے, یہ تمہارا بیٹا ہے. جو الزام تہمتیں ہیں وہ تہمت ہے, وہ الزام ہے, یہ کسی اور کا نہیں, یہ تمہارا بیٹا ہے. صحابی جھومنے لگے, رشک کرنے لگے, گر گئے, قدم مصطفیٰ پہ گر گئے, سر اٹھا کے پوچھنے لگے یا رسول اللہ باہر نکلوں گا, لوگ پوچھیں گے یہ تمہارا بیٹا ہے, دلیل کیا ہے؟ اب کوئی کہے گا تو گلا پکڑ کے کہوں گا یہ میرا بیٹا ہے. آقا کوئی پوچھے دلیل کیا ہے, کیا دلیل دوں میرے آقا؟ نبی نے فرمایا صحابی کیا تم نے نہیں دیکھا جب میرا حسین آیا, حسین کے ادب میں یہ صحابہ کھڑے ہو گئے, صحابی آپ بھی کھڑے ہو گئے, آپ کی اہلیہ محترمہ بھی کھڑی ہو گئی, اور آپ کا بچہ بھی کھڑا ہو گیا. اور صحابی سن لے, میرے حسین کا ادب وہی کرتا ہے جو اپنے باپ کا بیٹا ہوتا ہے. ایک بار نعرے حسین لگا دیں. اب اگر کوئی تمہیں پوچھ لے محرم میں شربت کیوں پلاتے ہو, اے میری ماں اور بہنوں سنو, ان لوگ اکثر شربت بنا بنا کے بانٹتے رہتے ہیں. کوئی اگر تم سے پوچھے محرم میں کھانا کیوں کھلاتے ہو, کوئی اگر تم سے پوچھے محرم میں ذکر حسین کیوں کرتے ہو, سینہ ٹھوک کے جواب دو میں اپنے باپ کی اولاد ہوں اس لیے کرتا ہوں. تو کیوں نہیں کرتا, تو بتا تو کس کی اولاد ہے؟ ادب تو وہی کرتا ہے جو اپنے بابا کا بیٹا ہوتا ہے. نہیں, اب ہمارے یہ بازو والوں کی شرارتیں ہمارے سنیوں کے اندر بھی گھس گئی. ایک جگہ بتاتا ہوں میں آپ کو, سنو. مسجدوں میں درود پڑھ رہے ہیں, دعا کرتے وقت درود پڑھ رہے ہیں, نماز عصر کے بعد, فجر کے بعد, ظہر کے بعد دعا کر رہے ہیں, دعا میں درود پڑھ رہے ہیں. ہمارے سنی مولانا لوگ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. درود پڑھے نبی پہ, آل نبی پہ درود نہیں پڑھ رہے ہیں. درود میں اگر آل محمد نہیں بولے وہ درود تمہارے منہ پہ پھینک دیا جائے گا. یہ بغض اہل بیت کی پہلی علامت ہے. یہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں لوگ. ہم جب پڑھتے تھے جامع نظامیہ میں, ہمارے استاذ صدر الشیوخ, تمام شیوخ کے صدر تھے, مفسر قرآن تھے. ایک پارے کی تفسیر بیان کرنے 10 سال کا وقت لگا, اتنے بڑے مفسر تھے, بڑے ادیب تھے, انتہائی جلیل القدر عالم, صوفی, اولیاء اللہ میں سے تھے. حضرت صدر الشیوخ سید شاہ طاہر رضوی القادری, رضوی والے تو امام موسیٰ رضا کی اولاد سے تھے, وہ نسبت سے رضوی تھے. امام موسیٰ رضا کی اولاد تھے سید شاہ طاہر رضوی القادری علیہ الرحمت والرضوان کے سامنے ہم لوگ درود پر حدیث پڑھتے وقت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے تو حضرت قبلہ ایک قلم رکھتے تھے, پینسل. وہ پینسل صرف اس واسطے رکھتے تھے, یہ درود ایسا پڑھے تو اس سے کٹ بول کے انگلی پہ مارتے تھے, مار کے بولتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
صلی اللہ علیہ، زور سے بولو، وآلہ نہیں بولنا، یہ بغض اہل بیت کی پہلی علامت یاد رکھو۔ اور اگر کوئی امام صاحب مسجد میں ایسا کر رہے ہیں، جا کے ان کے ہاتھ چوم کے بولو بڑے بھائی ایسا نکو کرو اللہ کے واسطے، وآلہ وسلم پڑھ بڑے بھائی، آخرت برباد ہو جائیں گی تھی۔ ایک بزرگ تھے، کتاب لکھے سرکار کی شمائل پہ، سرکار کی عظمتوں پہ، سرکار کی زندگی کے وہ مقدس و بابرکت افعال و حرکات پہ کتاب لکھے تو بار بار سرکار کا نام آ رہا، صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد، اتنا ہی لکھے خالی۔ نبی پاک علیہ السلام کو خواب میں دیکھے، سرکار منہ پھیرے ہوئے ان سے، قدموں میں گر گئے سرکار، غلام سے کیا غلطی ہوئی میرے آقا، آپ غلام سے جو ہے چہرہ پھیرے ہوئے سرکار۔ فرمایا تم نے کتاب میں ہر جگہ صلی اللہ محمد لکھا، وہ آلہ کیوں نہیں لکھا؟ میری آل سے اتنی نفرت کیوں ہے تم کو؟ فرمایا سرکار، فرمایا خدا کی قسم یا رسول اللہ مجھے آپ کی آل سے نفرت نہیں ہے، وہ لامبا ہو جاتا اس لیے میں آلہ ہی نہیں لکھا۔ تو حضور فرمایا اس کو لامبا کر دو، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ یہ کشتی ہے، نوح ہے میرے بھائی، اس میں بیٹھنا ہے اپنے کو، یہ کشتی اپنی نیا پار کرانے والی ہے، ان سے دور جا کے اپنا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ یہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، یہی ہماری زندگی ہے، یہی ہمارا کھانا پینا ہے، یہی ہماری آخرت ہے، یہی ہمارا خبر ہے، یہی ہماری نماز ہے۔ نماز میں بھی آل محمد کے بغیر نماز نہیں، قرآن میں ان کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں، درود ان کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں۔ اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، نبی نے کہا صحابی جاؤ جو کوئی تم سے پوچھے ان سے کہہ دو جو حسین کا ادب کرتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو اپنے باپ کا بیٹا ہوتا ہے۔ اہل بیت کا ادب سب کو نصیب نہیں ہوتا، اہل بیت کا ادب کرنا بھی مقدر میں لکھا کے لانا پڑتا، اہل بیت کا احترام کرنا بھی یہ خون حلالی ہونے کی نسبت سے نصیب ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ارے آپ کی میری کیا اوقات ہے جی، ہم کون سی کھیت کی مولی ہیں، ہم کو طہارت کے مسئلے نہیں معلوم ہیں، ہم کو وضو کرنا صحیح نہیں آتا، نماز پڑھے تو پورے کاروبار کرتے رہتے نماز کے اندر، ہمارا کوئی عمل صحیح نہیں ہے جی، ہماری کیا اوقات ہے، ہم ان بزرگوں کی جوتیوں کے پاس بھی بیٹھنے کے لائق نہیں ہم۔ ارے کائنات میں سارے صحابہ کے سردار سرکار سیدنا ابو بکر صدیق، جس کو رسول اللہ اپنے ساتھ اپنی گنبد کے نیچے لٹائے ہوئے ہیں، جو یار غار مصطفیٰ ہے، کائنات میں جس کی نیکیوں کا کوئی مقابل نہیں ہے، جن کو رسول اللہ کے سسر ہونے کا شرف نصیب ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ویسی بابرکت ذات جس کی تائید میں قرآن میں آیات کا نزول ہوتا ہے، ویسے ابو بکر جب بھی مولا علی کو دیکھتے تو ایسے دیکھتے کہ پلک نہیں جھپکتے، بغیر پلک جھپکے کے علی المرتضیٰ کو دیکھتے، کوئی اور نہیں، آپ کی لخت جگر، آپ کی نور نظر، آپ کے دل کا ٹکڑا سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین پوچھتی ہے، ابا جان میں اکثر دیکھا کرتی کہ آپ جب علی کے سامنے ہوتے تو حضرت علی کو ایسے دیکھتے کہ پلک جھپکنا بھی گوارا نہیں کرتے، آخر بابا آپ علی کو ایسے کیوں دیکھتے ہیں؟ تو کہا بیٹی کیا تم نے رسول اللہ کا قول نہیں سنا؟ بابا کیا قول؟ کہتے ہیں کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے، اور میں اس لیے علی کو پلک جھپکے بغیر دیکھتا ہوں تاکہ عبادت میں کوئی خلل نہ ہونے پائے۔ کیا بات ہے یار، وہ کائنات کے تمام صحابہ کے سردار ہو کر وہ علی سے ایسی محبت کرے، اور ہم 14ویں صدی کے غلام ہو کر
ہم ان سے محبت نہ کریں، یہ کہاں کی انسانیت ہے، یہ کہاں کی اخلاق ہے؟ آج کے بعد اپنے بچوں کا نام بھی علی کی نسبت سے رکھنا، اپنے بچوں کا نام بھی حسن و حسین کی نسبت سے رکھنا، اپنے بچوں کا نام بھی اللہ اور اس کے رسول کی نسبت سے رکھنا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ کائنات کی عظیم ہستیاں ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات انشاءاللہ آج کے اس حضرت سلمان صاحب قبلہ کے عرس سے محبت اہل بیت کا پیغام لے کر اٹھ رہے ہیں، اٹھیں گے نا؟ اور ایک تھوڑی دیر بولوں، بھوک تو نہیں لگ رہی نا؟ پولیس کی گاڑی بھی نہیں آئی، بول دیا میں لوگوں کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم ٹینشن نہ لو، بھوک لگ رہی تو بول دو میرے کو، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ شربت پہ؟ ارے نہیں جی، وہ پرانے باتیں سب ویڈیو میں آگے سو ہے، نئے باتیں سنو، سبحان اللہ۔ وہ تو ویڈیو میں ہے نا، جو ہے وہ ہے، آج نئی بات سنو یار، سبحان اللہ۔ آپ امام حسین کے غلام ہیں نا؟ کون کون امام حسین کے غلام ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ، سبحان اللہ۔ اوفو، سبحان، چھوڑ دو میرے بھائی، سبحان اللہ۔ اب ایک بار پھر ہاتھ اٹھاؤ، جنت میں کس کو جانا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ اوفو، ارے لیڈیز بھی اٹھا دیے، سبحان اللہ۔ چھوڑ دو، جنت میں جانا ہے۔ امام حسین تو جنت کے سردار ہیں، اوئے ہوئے 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 ہوئے، مولا حسین تو جنت میں پہلے جائیں گے، مولا حسین جنت میں پہلے جائیں گے، پھر سرکار کی شفاعت سے ہم غلام بھی جنت میں جائیں گے۔ اور ابھی آپ ہاتھ اٹھا دیے، آپ کو بھی جنت میں جانا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، گٹکے کھا کے جنت میں جاتے؟ کئی اس میں پاکٹ پلراں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پاکٹ مار کے جنت میں جاتے؟ آہا، کتنا پیارا لڈو ہے رے۔ ہاں، کئی لوگاں تو بیگم کو مار کے آگے بیٹھے ہوئے یہاں پہ۔ آج ہوئی دلہنڈی گھر میں، بیلٹ لے کے، لکڑی لے کے، بیلن لے کے، گردہ لے کے پاخ بول کے دے رہے ہیں، پھر کہا مولانا جنت میں جانا۔ تیرے ایسے لوگوں کی کمی ہے بابا جنت میں۔ وہی جہاں مولا حسین ہوں گے وہاں انہیں جائیں گا۔ اماں خطرناک آئٹم بن گئے بھائی ہم۔ روزانہ یوٹیوب پہ فلمیں دیکھے تک، پھر وہ بھی گندے گندے فلمیں، غلیظ فلمیں، فیس بکوں پہ گندے فلمیں دیکھے تک، گانے دیکھے تک، نہ عقل کو سکون مل رہا، نہ دل کو راحت مل رہی، پھر بول رہا مولانا جنت میں جانا ہے۔ ڈارلنگ، تم جنت کو سسرال سمجھے ہوئے ہیں تم، جب بولے اب دل میں بیگم کو بٹھا لیا نکل جائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، ایسا نہیں ہے میرے بھائی، اللہ کے واسطے حرام کا کھا رہے ہیں، حرام کا۔ اے بیٹے ایسا نہ کو ہنس، حرام کا کھا رہے ہیں، حرام کا۔ اس کی زمین ہڑپ لیے مار لیے کھا لیے، اس کی زمین مار لی ہڑپ لیے مار لیے کھا لیے۔ ارے بعض لوگ تو خبریں بیچ کے کھا جا رہے ہیں بھائی، پھر بول رہے ہیں جنت میں جانا ہے۔ جوا کھیل رہے ہیں، سٹے بازی کر رہے ہیں، پھر بول رہے ہیں جنت میں جانا ہے۔ چوری کر رہے ہیں، پھر بول رہے ہیں جنت میں جانا ہے۔ ریپ کر رہے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں، پھر بول رہے ہیں جنت میں جانا ہے۔ بیویوں پہ ظلم کر رہے ہیں، بیویاں شوہروں کو ستا رہے ہیں، پھر بول رہے ہیں جنت میں جانا ہے۔ یاد رکھو، ایسے گندے کام کر کے جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، رسول اللہ کے قریب بھی نہیں جا سکیں گے۔ کیا منہ لے کے جائیں گے؟ سرکار کا نہیں، یہ داڑیاں کاٹ کے یہ غلیظ فتنے باز چہرے لے کے جائیں گے، سرکار کا نہیں۔ میرے کو بولے مولانا صاحب دادا حضرت کا انتقال ہوگا، اچانک انتقال ہوگا، آپ کو بہت چاہتے تھے، ہر جمعہ آپ کے پیچھے پڑتے تھے۔ مولانا ایسا کون جی پوچھو تو ارے ان کا انتقال ہوگا، اچانک ہوگا، اچھی بات ہے، چلو بول کے گئے ہم، نماز پڑھا، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دعا دیدار کراؤ بول کے اعلان کرے، اچھی بات ہے بول کے کفن کھولے، ایسا لیٹے ہوئے بڑے میاں جیسا آپ ولیمے کا دولہا جا رہا کیا، پوری سپاٹ چکنا، ایک دن پہلے کرائے تھے کہتے ہیں، دوسرے دن پخ بول کے مر گئے۔ ہاں بھائی، یہ لگا بھی کر کے دیکھ رہے ہیں۔
کئی کو کاٹ رہا بابا داڑھی؟ کیا داڑھی چھوڑے تو شادی نہیں ہوتی؟ نہیں داڑھی چھوڑے تو بچے نہیں ہوتے؟ نہیں داڑھی چھوڑے تو کون تو بھی چالان مار رہے؟ نہیں داڑھی چھوڑے تو جیل میں ڈال رہے تیرے کو؟ کیا تو بھی ہو رہا میرے کو بول. میں روزانہ ایک ایئرپورٹ پھرتا ہوں، ڈیلی ایک ایئرپورٹ، مہینے میں 20 جگہ جانا ہے، 20 ایئرپورٹ سے واپس آنا ہے. میری داڑھی کبھی میرے کو روکیچ نہیں. الحمدللہ میں بزنس مین ہوں، چندے کا مولانا نہیں ہوں. اپنے پاس رسید بک چھاپیچ نہیں اب تک. الحمدللہ بزنس مین ہوں، میرے بزنس میں کبھی فرق پڑائی نہیں. پھر میری شادی بھی ہوئی الحمدللہ، بچے بھی ہوئے. ہاں جی نہیں ان لوگا کئی کو کاٹ رہے میرے کو اب تک سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے بول رہا ہوں میں آپ کو. کئی کو کاٹا میرے بابا داڑھی؟ کئی کو چھوڑ رہا نماز؟ کیا ہوتا نماز چھوڑے تو؟ نماز پڑھے تو کیا نہیں ہونے والا ہے؟ ہر بلا کا مسئلے کا حل ہے نماز، ہر بیماری کے بچنے کی نجات کا ذریعہ ہے نماز، قرب الہی کا ذریعہ ہے نماز، حادثات سے بچنے کا ذریعہ ہے نماز، رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، حسین سے جنت میں ملانے والی ہے نماز. پھر کہیں کو کہہ رہے میرے بھائی؟ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ جنت میں جانا آپ ہاتھ اٹھائے، اللہ قبول کر لے. اللہ واقع میرے حسین کے صدقے آپ کو میں کو سب کو جنت میں ڈال دے. مگر پہلے ویسے بن جاؤ میرے بھائی. ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. جیسا بولے ویسا آپ جنت میں چل جاؤ تو میں چل جاتا، ایسا نہیں جا سکتے. آپ کو اگر کوئی مولانا یہ بول رہا اے سنی جنتی مسلمانوں، ہمارے سنی علماء بھی اچھے تقریرہ کرے، سنی جنتی مسلمانوں بولتے کہ انہیں پاکٹ مار کے آیا تھا. اچھا منصور نہیں، آپ جنتی، اور کل سے بوٹل ماریں گے بولا. سب جنتی بول رہے پٹھے. ارے میرا پیر بخشا لے گا. ابے ہاولے پیر بخشانے کے واسطے نہیں ہے رے پاگل، پیر اللہ تک پہنچانے کے واسطے ہے. بخشانے والا پیر نکو پکڑو، انہیں بخشے جاتا نہیں جاتا نہیں معلوم. تم اللہ تک پہنچانے والا پیر پکڑو. پیر کا کام ہے یہاں سے اٹھا کے وہاں تک لے جانا، بخشنا نہیں بخشنا وہ اس کا کام ہے. ہمارے پاس بول رہے ہیں حیدرآباد میں چل رہا ہے ایسا. میں پڑھ رہا ہوں رے نماز، تو چھوڑ دے میں دیکھ لیتا بول رہا ہوں. اماں میں بولا اماں، شیطان کیسے کیسے روپوں میں آ جا رہا بھائی. نہیں ہے میرے بھائی، خدا کی قسم، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، کروڑوں میل دور تک اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اجی میرے بھائی تمہاری میری کیا اوقات ہے؟ میں بھی پیر ہوں، میرے بھی مریداں ہیں، انوار احمد صاحب قبلہ کے بھی مریداں ہیں. ہماری کیا اوقات ہے؟ چھوٹے موٹے لوگ ہیں، چنو منو چنو منو. ارے سارے پیروں کے سردار پیرانے پیر میرے غوث پاک، میرے غوث پاک پوری زندگی میں ایک حرکت بھی شریعت کے خلاف نہیں کرے، ایک نماز قضا نہیں کرے، ایک رکعت ترک نہیں کرے، ایک لمحہ یاد خدا سے غافل نہیں رہے. ارے پیرانے پیر ہو کر وہ اتنا عمل کرے، ہم غلام ہو کر کتنا عمل کرنا چاہیے؟ کتنا عمل کرنا چاہیے میرے بھائی. میرے غریب نواز صدقے جاؤ، ہم چشتیوں کے سردار ہیں. غریب نواز ہماری جان ہماری پہچان ہے. غریب نواز ویسے غریب نواز بھی اس منزل کے مالک تھے کہ آنکھ بند کرتے تو رب کے جلووں میں کھو جاتے تھے. اس کے باوجود بھی ایک نماز قضا ہونے اور ایک حرکت بھی شریعت کے خلاف ہونے نہیں دیتے تھے. جب اتنے بڑے بڑے پیرا ہو کے انہوں جو ہے اللہ کو بھول کے رسول اللہ کو بھول کے زندگی نہیں گزارے تو پھر ہم لوگاں تو مریدہ ہیں، ہم لوگاں کیسا زندگی گزاریں گے جی بھائی. میرے پیارے بھائیوں عمل کرو. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے ہیں، لہم جنات النعیم،
ان لوگوں کے لیے نعمتوں والی جنت تیار کر کے رکھا گیا. نہیں، اعمال ہے میرے بھائی. ایمان والے تو اپن ہو گئے الحمدللہ، سنی کے گھر میں پیدا ہوئے، سنی بن گئے. یا رسول اللہ آپ پر میری جان قربان، ایمان آ گیا. اب کرنا کیا ہے؟ عمل ہے میرے بھائی. کوئی عمل کے بغیر نہ رسول اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے، نہ غوث پاک کا محبوب ہو سکتا ہے، نہ غریب نواز کے نقش قدم پہ ہو سکتا ہے، نہ تو وہ جنتی ہو سکتا ہے. کان کھول کے سن لو، عمل سب کو کرنا ہے. عمل عالم کو بھی کرنا ہے، مفتی کو بھی کرنا ہے، علامہ کو بھی کرنا ہے، حضرت صاحب کو بھی کرنا ہے، صوفی صاحب کو بھی کرنا ہے، پیر صاحب کو بھی کرنا ہے، شیخ صاحب کو بھی کرنا ہے. سب کو عمل کرنا ہے. کسی کا بھی گزارا بغیر عمل کے خدا کی قسم نہیں ہو سکتا. اب اپن امام حسین کے چاہنے والے ہیں نا، بس میرے حسین کی ایک عمل کی بات سن لو. آپ لوگ نہیں جانتے، یہ سن لو. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ جھاڑ ہوتے تھے، جھاڑوں کو ایسے منڈیر بناتے تھے، گول چبوترا منڈیر بنا کے اس کے اوپر بیٹھتے تھے، پورے منتخہ مار لیتے ہوئے. ابھی ہے کہتے سبحان اللہ. میسور میں ہے ابھی بھی، حیدرآباد میں مٹا دی ہے. ہاں، اتنا جگہ ملی تو بھی انہیں کچھ تو بھی ایک بنا لے کے پنچر کی دکان تعلق بڑھ جا رہا وہاں پہ. تو بہرحال اب کیا ہے مسئلہ؟ بیٹھنا باتاں کرنا. تو ایک بار سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں. سبحان اللہ. سرکار مولا امام زین العابدین جا رہے ہیں رستے سے، تو وہ منڈیر پہ بیٹھے ہوئے کچھ منافقین، کچھ غدار، کچھ اہل بیت کے دشمن یہ کہنے لگے، اے زین العابدین، تمہارے باپ، تمہارے والد وہ ہیں جن کو بہت کم اولاد ہیں. جیسا آج کے زمانے میں فخر کی بات کیا ہے؟ آپ کے پاس اگر مرسیڈیز ہے، فون چھن لو جی، اس کا چھن لو، آج فون چھن لو، بعد میں دیں گے اس کو. سنو مسئلہ. آج کے زمانے میں فخر کی بات کیا ہے؟ بلڈنگ ہونا، مرسیڈیز جیکوار کار ہونا. ایسا رہتا ہونا. کیا ہوا بیٹے، ایسا نہیں ہو رہا؟ ماروتی سے اتر گئے اپن، جیکوار میں آ گئے. آج کے زمانے میں کیا ہے؟ پیسہ ہونا، بڑا بزنس ہونا، بڑا گھر ہونا، بڑی گاڑی ہونا فخر کی نشانی ہے. لیکن اس زمانے میں زیادہ اولاد ہونا، زیادہ بیویاں ہونا فخر کی علامت تھی. اچھا بھائی، ہمارے عورتیں جب پیدا ہونے میں نے تو ان لوگوں کا مردہ نکال دیتے تھے، مر جاتے تھے بڈھے پورے ہو. اللہ کا شکر ہے ان لوگ آبا ہے الحمدللہ، ہماری قسمت میں لکھے ہوئے تھے. نو پرابلم. میرے کو ایک صاحب پوچھے، مولانا دوسری شادی کرنا ہے تو پہلی بیوی کی پرمیشن لینا کہتے نہ پوچھے. تو میں بولا انہیں مرے بعد بھی نہیں دیتی، خبر میں جا کے بھی نہیں دیتی انہیں تے کوئی اجازت. ایسا کہیں بھی نہیں ہے، تے کو دل بول رہا تو کر لے، بعد میں پرمیشن لیتا. مگر بولا میں عورت کو سمجھانے نالائق. بہرحال نو پرابلم. تو بولے کہ تم جو ہے وہ ہو، تمہارے والد کو اولاد کم ہے اور ہم کثیر الاولاد ہیں، کثیر الازواج، ہماری بیویاں بھی زیادہ ہیں، ہماری اولاد بھی زیادہ ہے. تو سرکار امام زین العابدین پلٹ کے جواب دیے، ظالموں، تمہارے کو بستر کے علاوہ کہیں اور وقت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا پورا وقت بستروں پہ گزرتا ہے، اس لیے تمہارے پاس کثیر بچے ہیں. اور میرا بابا وہ ہے جس کا پورا وقت مصلی پہ گزرتا ہے. میرا بابا حسین روزانہ دن میں 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور روزانہ رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں. مولا امام حسین روزانہ 2000 رکعت نماز پڑھتے تھے، ڈیلی 2000 رکعت نماز. اپن ان کے غلام ہیں، ان کے ساتھ جنت میں جانا ہے. 5 وقت کی نماز نہیں پڑھے تو کیسا جی میرے بھائی؟ پڑھیں گے نا نماز؟ کون کون پڑھیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. سبحان اللہ. اوفو، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. میں پکا حیدرآبادی ہو رہے بڑے بھائی، روزانہ دیکھتا ہوں ایسی پبلک کو ڈیلی. خیر اللہ کرے
اللہ ہمارے ارادوں کو قبول فرما لے. اچھا اور ایک مسئلہ سنو, داڑھی چھوڑ دے, کون کون چھوڑتے ہاتھ اٹھا, سبحان اللہ, اوف سبحان, آج کا جلسہ قبول ہوگا, سبحان اللہ. اللہ کرے تمہارے دلوں میں میرے حسین کے صدقے میں داڑھی اور نماز سے محبت پیدا کر دے اللہ. ہاں میرے حسین کا صدقہ نصیب ہو جائے آج, سبحان اللہ. اب آؤ, بس اب ایک بات عرض کر دیتا ہوں, سن لو, بس لاسٹ اینڈ فائنل بات, پلیز بولو نا, پرمیشن ہے نا؟ ہاں, کوئی بیچ میں کوئی ٹینشن تو نہیں نا بھائی؟ بس لاسٹ اینڈ فائنل بات سن لو یار. آج پورے ہندوستان کے اندر, بلکہ میرے اپنے, میں 13 کنٹریز کو گیا بیان کرنے کے لیے, ہالینڈ گیا, جرمنی گیا, بیلجیم گیا, فیجی گیا, نیوزی لینڈ گیا, نیپال گیا, دبئی گیا, سعودی عرب گیا, بیانات کے لیے 13 کنٹریز پھرا. 13 کنٹریز میں مسلمانوں کو دیکھا. میں بولا ہمارے انڈیا کے پٹھے ہوں گے ایسے, یہاں تو اچھے ہوں گے گورے چمٹے, سمجھا, ان لوگوں اپنی ایسی جو سیم کاپی ہے پٹھے پورے, اے ٹو زیڈ ایز اٹ از مسلمان. سب سے خلیص خصلت مسلمان کی کیا ہے معلوم؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قبول نہیں کرتا. اب ایک نئی مثال دے تو آپ کو,
دوست اچھی گاڑی کیا رے گاڑی لے کے اکڑ رہا انہیں اکڑ رہا لے رے تو ڈھیلا پڑ گیا تو نہیں دیکھ سک رہا اس کو اتنے کی چھوے مسلمان نہ کسی کی گاڑی دیکھ سکتے نہ کسی کی شادی میں جا کے اچھا بڑا کیا ہم یہاں بہت حرام کا پیسہ بہت آگا ایسا دکھ رہا ہے اس کرے ایسے بھامٹے باتا مسلمانوں مت کرو میرے بھائی ایسا اللہ کے واسطے مت کرو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ اچھے بڑے دل والے بنو بڑا سوچو بڑے عقل رکھو بڑے کام کرو زندگی میں اللہ نے بھیجا ہے دنیا کے اندر زندگی ملی ہے تو اس زندگی کو ایک مثالی زندگی بنا کے جاؤ میرے بھائی تاکہ صدیوں تک دنیا ہمیں یاد کرتی رہے دنیا ہمیں یاد کرتی رہے اب دیکھو ہم لوگ آپ سلمان صاحب کے عرس میں آئے ہیں پیر سلمان صاحب کے عرس میں آئے ہیں کئی کو آئے بھائی کارنامہ کر کے گئے بول کے آئے آپ کو اللہ کا پتہ بتائے بول کے آئے آپ کو اخلاق سکھائے بول کے آئے آپ کو نیکی کی دعوت دیے بول کے آئے آپ کے ساتھ اچھائی کرے بول کے آج 18 سال ہو گیا پھر بھی آپ بولنے کو تیار نہیں ہے مثالی زندگی بنا کے جاؤ میرے بھائی کارنامے کر کے جاؤ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرو اچھے رہو محبت کرو اپنی بیوی سے اپنے بچوں سے اپنے ماں باپ سے اپنے دوستوں سے اپنے بھائیوں سے سامنے والا غداری کرنے دو اس کو آپ مت کرو اس کو کرنے دو آپ مت کرو غداری کا جواب غداری سے مت دو بے وفائی کا جواب بے وفائی سے مت دو شرارت کا جواب شرارت سے مت دو شرارت و ضلالت کا جواب اپنے اخلاق سے دو اپنی محبتوں سے دو تاکہ دنیا کہہ دے میں غلیظ تھا وہ اچھا تھا کہیں بنیں گے نا انشاءاللہ آج کے بعد کسی مسلمان کو گالی کسی مسلمان کے ساتھ برا سلوک کسی مسلمان کی غیبت کسی مسلمان کے پیٹھ پیچھے برائی بیان نہیں کریں گے وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین